حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ دیکھیں، یا تو کسی لفظ میں اسم کی علامت پائی جائے گی یا فعل کی۔ اگر اسم کی بھی نہیں ہے کوئی علامت اور فعل کی بھی نہیں ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ لفظ حرف ہے، وہ حرف ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی لیٹر ہوگا۔ عربی عبارت میں استعمال ہونے والے چند حروف دیکھیں: با، تا، واو، فا، کاف، لام، قد، ان، لم، ان، کی، لن۔ اس سلائیڈ میں آپ غور کیجئے کہ آپ کو مختلف کلرز میں مختلف حروف نظر آ رہے ہیں۔ فرسٹ لائن میں جو حروف ہیں وہ ایک حرفی ہیں، چونکہ حروف ایک حرفی بھی ہوتے ہیں، دو حرفی بھی ہوتے ہیں، تین حرفی بھی ہوتے ہیں، چار حرفی بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلی لائن میں آپ کو جو حروف نظر آ رہے ہیں وہ یک حرفی ہیں، ایک حرفی ہیں: با، تا، واو، فا، کاف، لام۔ دوسری لائن میں آپ دیکھیں ان میں دو حرفی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں: قد، ان، لم، ان۔ اور تیسری لائن کے اندر بھی دو حرفی حروف نظر آ رہے ہیں: ما، لا، مز، من، ایا۔ اور بالکل لاسٹ لائن کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ تین حرفی حروف کو آپ کو نظر آ رہے ہیں: علی، عین، لام اور یا۔ تو ان کو تین حرفی حروف کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی حروف ہیں: علی، منز، عدا، ان، ان، لیت، لعل وغیرہ، یہ سب کے سب حروف ہیں۔ اسم، فعل اور حرف معلوم کرو۔ سب سے پہلی مثال میں دیکھتے ہیں سوف تعلمون۔ فوراً اس میں تو آپ کو سوف نظر آ رہا ہے تو یہ فعل کی علامت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تعلمون فعل ہے۔ نمبر 2، یذهب الناس الى مکہ۔ یذهب الناس الى مکہ، لوگ مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا بات ہے؟ تو جو لوگ مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کوئی کام کر رہے ہیں نا، کوئی عمل کر رہے ہیں، اور کسی زمانے میں جا رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا جاتے ہیں، یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں کہ جائیں گے۔ تو جو جانا ہے وہ ایک ورب ہے، وہ ایک فعل ہے۔ دیکھیں، اگر یعنی ہم اس ایگزامپل کی میننگ پر غور کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ وہ لوگ مکہ کی طرف جاتے ہیں، تو جاتے ہیں یہ ایک فعل ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ وہ اسم ہے، اور اسی طرح کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ، تو مکہ بھی اسم ہے۔ جب ان الفاظ میں آپ نے یہ غور کر لیا کہ یذهب کا معنی ہے جاتے ہیں، تو یذهب فعل، کہاں جاتے ہیں؟ مکہ کی طرف۔ تو مکہ جو ہے ایک نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، ایک بابرکت، متبرک اور باعزت ایک شہر کا نام ہے، مکۃ المکرمہ۔ تو اب اس مثال کے آپ الفاظ پر بھی غور کیجئے، چونکہ ٹرانسلیشن بعض دفعہ ذہن میں نہیں ہوتی، تو الفاظ کو دیکھ کر آپ پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ جیسا ابو میں آپ دیکھیں، آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہو تو یہ فعل کی علامت ہے۔ یذهب میں حروف عطین میں سے حرف یا ہے تو یہ فعل کی علامت ہوئی، فعل ہوا۔ الناس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الف لام ہے تو یہ اسم ہے، الف لام کی علامات میں سے ہے۔ الا جو ہے، آپ نے حروف میں غور کریں کہ جو حروف آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے جو تین حرفی حروف تھے، جو آپ نے لاسٹ لائن کے اندر جو آپ نے دیکھے تھے، ان میں ایک الا بھی تھا۔ تو الا جو ہے یہ ایک حرف ہے، یہ ایک لیٹر ہے۔ مکہ تھا، یہ نام ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن پر غور کریں، لوگ مکہ کی طرف جاتے ہیں تو یذهب کا معنی ہے جاتے ہیں، تو جانا ایک فعل ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک یعنی نام ہے، اسم ہے کہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مکہ کی طرف، تو مکہ بھی نام ہے۔ اور الہ کا معنی ہوتا ہے طرف۔ الہ کے اندر جو ہے نہ کوئی اسم کی علامت ہے نہ کوئی فعل کی علامت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حرف ہے۔ تو اس طرح آپ ان الفاظ کی پہچان کریں گے جس سے آپ اچھی طرح کسی بھی عبارت میں، کسی بھی کلام کے اندر، کسی بھی سینٹنس کے اندر آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تیسری مثال میں غور کریں
تیسری مثال میں غور کریں، قد جلس خالد، تو آپ نے پڑھا کہ اگر شروع میں قد ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، تو جلسہ کے شروع میں قد آ رہا ہے تو جلسہ فعل ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں خالدن، خالدن میں تنوین ہے، یہ اسم کی علامات میں سے ہے، اور نام بھی ہے خالد، تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے۔ اور اس کی ٹرانسلیشن کریں، تحقیق خالد بیٹھا، اب بیٹھنا جو ہے یہ ایک ورب ہے، یہ ایک فعل ہے، اور خالد جو ہے نام ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال میں غور کریں، سنذکرو، شروع میں سین ہے، آپ نے فعل کی علامات میں سے پڑھا تھا شروع میں سین ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 5 دیکھیں آپ، فاطمۃ تلعب بالبیت، فاطمہ گھر میں کھیلتی ہے، فاطمہ نام ہے۔ تلعب آپ دیکھیں کہ شروع میں حروف عتین میں سے تا آ گیا ہے، حروف عتین الف تا یا نون، اگرچہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے، تو فعل مضارع بھی ایک اہم ترین فعل ہے، تو ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حروف میں سے بھی اگر کوئی شروع میں آ جائے تو وہ فعل ہوگا، جیسے تلعب میں تا، تو معلوم ہوا کہ تلعب بھی فعل ہے۔ فی البیت، فی کے اندر آپ دیکھیں نہ کوئی اسم کی علامت ہے اور نہ کوئی فعل کی علامت ہے، معلوم ہوا کہ یہ ایک حرف ہے۔ اگے البیتی، اس میں آپ دیکھیں الف لام شروع میں آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ البیت اسم ہے۔ مزید تمام مثالوں پر آپ غور کریں، ایک ایک مثال میں اس کی ٹرانسلیشن پر غور کریں، اس کے الفاظ پر غور کریں، کون سی علامت کون سے جو ہے لفظ میں پائی جا رہی ہے، اس کے مطابق آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے۔ ان تمام ایگزامپل کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ 6 نمبر مثال میں دیکھیں، الشیطان یأکل بالشمال، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ قد سمع اللہ قولا، اللہ تعالیٰ نے بات کو سن لیا، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو سن لیا۔ یرجع ابراہیم من سفر، ابراہیم سفر سے لوٹتا ہے۔ الولد یلعب فی البستان، بچہ باغ میں کھیلتا ہے، گارڈن میں کھیلتا ہے۔ لقد صدق اللہ، تحقیق پکی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ الطفل سینجح فی الامتحان، بچہ عنقریب امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ سب ٹاپک 2.2 اسم کی اقسام۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ سب سے پہلے ہم نے کلمے کی تعریف کو پڑھا، کلمے کی تعریف کے بعد ہم نے کلمے کی اقسام کو پڑھا۔ کلمے کی اقسام 3 تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان 3 اقسام میں سے سب سے پہلے ہم اسم کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنایا جائے۔ لغوی طور پر جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا، کیونکہ اسم جامد بھی پتھر کی طرح ہوتا ہے، جیسے پتھر اپنی جگہ پر اس کو ایک جمود ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، اسی لیے اس اسم کو بھی جامد کہا جاتا ہے، چونکہ اس سے بھی کوئی الفاظ نہیں بنتے، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، فرس، ابراہیم، ابابیل، برزخ وغیرہ، کہ یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان سے آگے دوسرے الفاظ کوئی مشتق نہیں ہوتے، کوئی اور الفاظ ان سے نہیں بنتے۔ اور اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے کئی کلمے بنتے ہوں، چونکہ اس کو مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، کیونکہ اس سے بہت سے صیغے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح سمجھنا چاہیں کہ جیسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں کہ ان کو کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا،
حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے نسل انسانی کو پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام تو کسی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ایک نسل کو پیدا کیا۔ ایسے ہی جو اسماء مصادر ہوتے ہیں وہ خود تو کسی سے نہیں بنتے، لیکن آگے ان سے بہت سے کلمات بنتے ہیں۔ اور لغوی طور پر بھی آپ نے سمجھ لیا کہ مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ، اور اس سے بہت سے صیغے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اگر ان مثالوں میں سے آپ علمن کو لے لیں، علمن ایک اسم مصدر ہے، اس سے آپ عالمہ کو بنا سکتے ہیں، یعلم کو بنا سکتے ہیں، عالم، معلوم، علیم، یہ سب کے سب الفاظ جو ہے یہ علمن سے بنتے ہیں۔ بلکہ عالمہ سے اگر آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں، عالمہ، عالمو، عالمت، عالمتا، علمنا، تو یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان سے بہت سے کلمات بنتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تیسرا اسم مشتق ہے، وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے بنے اور اس سے بھی کئی کلمے بنتے ہوں۔ ہاں جی، جیسا کہ کوئی بھی انسان ہے، فار ایگزامپل زید، کہ اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اور آگے اس سے اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو گویا کہ اسماء مشتقہ سیم اسی طرح ہیں، وہ خود بھی کسی سے بنتے ہیں اور اس سے بھی کئی کلمے آگے بنتے ہیں۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے اشتقاق سے ہے، کسی چیز کا مشتق ہونا، اس کا بننا۔ جیسے یہاں پہ مثالیں ہیں عالم، عالمانی، عالمون وغیرہ، تو یہ عالمون سے آگے بہت سے کلمات بنتے ہیں، عالمانی، عالمون، عالمت، عالمتان، عالمات، یہ تمام کے تمام الفاظ اس سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عالم جو ہے، اس کو خود کو یعلم سے بنایا گیا ہے، یہ خود بھی کسی لفظ سے بنتا ہے اور آگے اس سے بھی بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل عرب اس مصدر سے کم از کم 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، 12 چیزیں بناتے ہیں اس مصدر سے، 6 اسماء اور 6 افعال۔ آئیے اس مصدر سے بننے والے چند افعال اور اسماء کو پڑھتے ہیں۔ اس مصدر سے بننے والے چند افعال: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ ویسے تو مکمل تفصیل جو ہے اس مصدر سے بننے والے افعال کی، وہ انشاءاللہ آپ جو ہے معلم الصرف میں پڑھیں گے۔ حقیقتاً اس مصدر سے 6 افعال بنتے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کو صرف 4 افعال بتائیں گے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بتائے، جیسے ناصرہ، مدد کی اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، ضربہ، مارا اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے، تو فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بتائے کہ فلاں کام جو ہے گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے کے متعلق بتائے، جیسے ینصرو، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے انصر، مدد کر تو ایک مرد، اضرب، مار تو ایک مرد۔ تو اس میں آرڈر کیا جاتا ہے، حکم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو امر کہتے ہیں۔ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، اس میں منع کیا جائے، لا تنصر، نہ مدد کر تو ایک مرد، لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد۔ آئیے اس مصدر سے بننے والے چند اسماء کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح تفصیلاً جو ہے اس مصدر سے بننے والے آپ 6 افعال کو معلم الصرف میں پڑھیں گے، اسی طرح اس مصدر سے بننے والے اسماء بھی 6 ہیں، تو ان کو بھی تفصیلاً معلم الصرف میں پڑھیں گے۔ بطور تعارف کے یہاں آپ کو 4 پڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس مصدر سے بننے والے چند اسماء، ان میں سے سب سے پہلا اسم فاعل، پھر اسم مفعول، پھر اسم تفضیل، اور پھر جو ہے اسم ظرف۔ ہر ایک کی تعریفات دیکھیے۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی ذات کے متعلق بتائے، جیسے ناصرun، مدد کرنے والا ایک مرد۔ تو یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی بھی کام کرنے والے کی ذات کے متعلق آپ کو آگاہ کرے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ۔ اور اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کے متعلق بتائے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے منصور، مدد کیا ہوا ایک مرد۔ فاعل کا فعل ہے مدد کرنا، تو مدد کرنا جس شخص کے ساتھ واقع ہوا ہے
اس کو ہم مفعول کہیں گے، اور وہ اسم جو ہمیں بتلا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں، اس لفظ کو ہم اسم مفعول کہیں گے۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں وقت یا جگہ کا معنی پایا جائے۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان کام کرنے کے وقت کو کہتے ہیں، جیسے منصرون مدد کرنے کا وقت۔ ظرف مکان کام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے مجلسن بیٹھنے کی جگہ۔ تو اگر تو وقت کا معنی پایا جائے یا زمانہ کوئی پایا جائے تو ظرف زمان کہیں گے، اگر کوئی جگہ کا معنی پایا جائے تو ظرف مکان کہیں گے۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو کسی ذات میں دوسروں کی بنسبت صفت کی زیادتی ظاہر کرے، جیسے انصرو زیادہ مدد کرنے والا، اشرف زیادہ عزت والا، اعلم زیادہ جاننے والا۔ تو دوسروں کی بنسبت زیادہ مدد کرنے والا، دوسروں کی بنسبت زیادہ عزت والا، دوسروں کی بنسبت زیادہ نیکی کے کام کرنے والا، یہ فضیلت کا معنی ہوتا ہے اسم تفضیل۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم مصدر جو ہے اس کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ مصدر کے 4 بیٹے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، اور 4 بیٹیاں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل۔ تو انشاءاللہ جب آپ معلم الصرف پڑھیں گے 6 بیٹے ہو جائیں گے اور 6 بیٹیاں ہو جائیں گی۔ تو فی الحال جو ہے آپ ان چیزوں کو یاد کر لیں کہ اس مصدر سے بننے والے 4 اسماء ہیں اور 4 افعال ہیں۔